دار مومنین نو باعزت و بابرکت روزگار عطا فرماوے، بیمار مومنین و مومنات نو شفا عطا فرماوے، جتنے حاضرن خدا سب نو کربلا دا زوار بناوے، ملک شام دے حالات تے رحم فرماوے، شریکت الحسین بی بی دی قبر دی حفاظت فرماوے، امام وقت نو اذن خروج عطا فرماوے۔ کوشش کر کے ایک باجماعت صلوات ایسی پڑھو کہ دعاؤں قبول ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، صلوات وعلی وصیہ خلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین، صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال نبینا الاعظم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، صلوات ارادہ ہے جناب تھوڑا جا پڑھ لگی۔ فرمان رسول خدا تو مجلس دا آغاز کر دیتا ہے بھائی، یہ مٹھا مٹھا میں پڑھتا رہا نا تو سانجی میں مطمئن ہو کے سن دے پہ ہو، سنی رکھو، مقصد دا ذکر کرنا ہے۔ نبی آدن میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی، ہدایت دا چراغ بھی حسین ہے، نجات دی کشتی بھی حسین۔ رسول دا فرمان ہے، اپنے کو گل نہیں کی تھی، ہدایت چاہیے تاں بھی دروازہ حسین دا، نجات چاہیے تاں بھی دروازہ حسین دا، تے دادو وانے آلے کے زمانے دا وہ واحد دروازہ ہے جتھے ہدایت اور نجات حاصل کرن واسطے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، بندے دا پتر ہونا ضروری ہے۔ مہربانی بھائی جان، انسانیت اپنی مجلس 21 نو ہے نا جی، اتھائیوں سے 21 نومبر انشاءاللہ بشارت زندگی، 31 اکتوبر کتنے 31 اکتوبر ہے صبح 10 بجے بشارت زندگی حاضری ہو سی، توڑے چہرے دی زیارت ہو سی۔ ہدایت بھی حسین کول، گل بڑی سونی ہے جو سارے سنو، نجات بھی حسین کول۔ مجلس پڑھن والا کوئی ذاکر ہوئے اج کل دے زمانے دا، اس دا معیار ہو رہے، اور اگر پڑھن والے خود رسول خداؤں میں، اور پھر جڑے پچھلے اجے تک میرے نال نہیں بولے، میرا دل مونانوی نال شامل کراں، جتھے پڑھن والے نبی اومن تے سنن والے کم از کم علی اومن۔
کہ معیار اسی میرے محترم سامعین اس مجلس دا جتھے ممبر مسجد نبوی دا ہوئے، خطاب رسول اللہ دا ہوئے، سنن والے ہیں سب تو اگے علی ابن ابی طالب ہوئے، جناب سلمان فارسی ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری ہوئے، حضرت حذیفہ یمان ہوئے، حضرت عمار ابن یاسر ہوئے، توجہ ہے سارے، اور گل نبی اپنی مرضی نال نہ زندگی اچ کیتی تے نہ کوئی سوچ سکتا ہے، کیونکہ جڑا یہ گل سوچے نا کہ نبی نے معاذ اللہ فلان گل اپنے کو لو کیتی پھر وہ کافر ہے، کیونکہ حدیث نئی گل آیت تے آ گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اتنی دیر تک نطق نہیں کرتا جب تک وہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نبی دین دی گل کر رہے، علی موجود ہیں، فارسی موجود ہیں، ابو ذر موجود ہیں، کمبر موجود ہیں، بلال حبشی، حذیفہ یمانی، عمار یاسر جیسے لوگ موجود ہیں۔ توجہ میرے لے پاسے رخصو دے جملہ اقساں، نبی دی نگاہ مسجد دے دروازے والے پاسے، صحابہ دی نگاہ مصطفیٰ والے پاسے۔ نبی دروازے والے ویکھ رہے ہیں اور جڑے پچھو بیٹھن صحابہ وہ مصطفیٰ والے ویکھ رہے ہیں۔ دادو مانے آلیا راوی آتا ہے اچانک مصطفیٰ دی نگاہ پئی تو بظاہر 4 سالان دے حسین دا قدم مسجد دے اندر آیا۔ کچھ بندے رہ گئے جڑے اجے تک سوچ رہے ہیں، کچھ بندے اجے تک سوچ رہے ہیں حسین دا قدم مسجد دے، بولو اے پچھلے مسجد دے اندر، نبی ویکھ لیا کہ میرا حسین آ رہا ہے، صحیح، نبی ویکھ لیا کہ میرا حسین آ رہا ہے۔ اور سجے کھپے ویکھ سو تے میری گل کرن دا فائدہ تو کوئی نہیں۔ نبی ویکھ لیا کہ میرا حسین آ رہا ہے، گل نبی دے لباں تے جاری رہی مگر نگاہ حسین تے رک گل جاری رہی، خطبہ جاری رہا مگر دید مظلوم کربلا تے رسول اللہ دی کھلو گئی۔ راوی یاد ہے کہ اچانک حسین دا قدم لڑکھڑایا اور شبیر مسجد نبوی دے قالین تے جھڑ پہ، حسین نو جھڑدا مصطفیٰ ویکھیا۔ اہمیت کتنی ہے بطول دے پتران دی، مصطفیٰ اور خدا دے نزدیک دین دی گل کر رہے ہیں۔ نبی کسے بھی صحابی نو دے کے جا کے میرے حسین نو چالو، نہ کسے نہ کرنی آئی تے نہ کوئی فرق پمنائی، حسین نو چاہ کے نانا تک پہنچا دیتا جاندہ۔ ہن توجہ رکھنا، راوی آدھا ہے کسے نو نہیں آکھیا، مصطفیٰ خود ممبر چھوڑیا، سجے کھبے در ویکھیا ہی نہیں، درمیان چو نبی نواں رستہ بنایا۔ پتہ نہیں کتنے بندے حاضر ہیں تے کتنے سوچ بیٹھے، نبی گزردے رہے، صحابہ ویدے رہے کہ مصطفیٰ نواں رستہ بنا کے دروازے ال کیوں جا رہے ہیں۔ جدو صحابہ دی نگاہ پئی تو نبی نے 4 سالہ میں حسین نو جا کے ہانا لایا۔ پھر صحابیوں نے ویک کے بطول دا بابا فرما رہے ہیں خبردار متا کل نکوٹے جو کوئی آنکھیں نبی دین دی گل چھوڑ کے دھیرے پتر نچایا، مصطفیٰ دے نواسا نہیں، میں حسین نو اللہ دا دین سمجھ کے جایا۔ نواسا سمجھ کے نہیں چاہیا، میں حسین نو، مہربانی جناب بہت شکریہ، میں حسین نو اللہ دا دین سمجھ کے چاہیا۔ کون آکھ رہے ہیں؟ رسول آکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو دادو آنے والے جو کچھ رسول آکھ رہے ہیں وہ رسول نہیں آکھ رہے، وہ خدا آکھ رہے ہیں۔ حسین نو اللہ دا بولو دین سمجھ کے چاہ کے نبی پھر اس رستے تو گزرے، اتھوں جتوں گزر کے گیا، دوبارہ اتھوں گزر کے پھر ممبر تے آ کے بہ گئے۔ ایک بندے وچوں آکھے آقا تسی حسین نو اللہ دا دین آکھ رہے ہو؟ نبی فرمائے میں اپنے کولو تے نہیں آکھ رہے، میں کسے دے آکھے تے آکھ رہے، کامل دین الہی میرا حسین ہے۔ جیڑا بندہ حسین دے نالے وہ دین دے نال ہے، تے جیڑا حسین دے نال نہیں وہ دین نال نہیں۔ پتر نو لے کے اپنے زانو تے بٹھایا، خود ممبر تے بہ گئے،
چلو کوشش کرنا، ایک اور کوشش کرنا کہ سارے شامل ہو جاؤ۔ نبی ممبر تے، حسین مصطفیٰ دے زانو تے، صحابہ نے یہ منظر بڑے غور نال ویکھیا کہ ایک ممبر تے دو محمد نظر آئے۔ جڑا بندہ مجلس ویکھن آیا ہے اس دا میں ذمہ وار نہیں، جڑا بندہ مجلس سنن آیا ہے اس نال میری گل ہے۔ صحابہ نے ویکھیا کہ ایک ممبر تے، جگہ دیو جی بزرگان جگہ دیو، ایک ممبر تے دو محمد نظر آئے، زانوں تے بٹھا کے کدی حسین دے ہاتھ چم دن، کدی رخسار چم دن، کدی پیشانی چم دن، کدی گلا چم دن، کدی پتر دے لب چم دن۔ نہ ویکھو سجے کھبے میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایک بندہ بھی جو بول گیا دے آقا خطبہ جتھے چھوڑیا نے او حسین نو چامن واسطے، خطبہ جتھے چھوڑیا نے دوبارہ اتھوں شروع کرو۔ مصطفیٰ فرمائے خطبہ پھر کدی سن لویں، آج میرا دل ہے میں دساں میرا حسین کون ہے۔ آج میرا دل ہے میں دساں میرا حسین۔ ابتدائے مجلس ہے یار، اجے ایک مولا دے مداح پڑھ گئے، اجے 5-6 میرے خیال اور پڑھن والے ہیں، تھوڑا جا بیدار ہو جاؤ۔ آج میرا دل ہے میں دساں میرا حسین کون ہے۔ بندہ بھی بول گیا دے آقا حسین نال اتنی محبت، حسین توڑے فائدہ دی گل کھلا کرے نا، حسین نال اتنی محبت، نبی مسکرا کے فرمائے تسیں کیتی کرو، تسیں کیتی کرو۔ آقا اساں جو حسین نال محبت کریے فائدہ کے اس بدلے کے مل سی، لبسی کیڑی شے؟ اس ویلے نبی دعا دے ہاتھ چاہ کے عرش در منہ کر کے فرمائے اللہم احبا من احب الحسین، اللہ میں محمد دعا کر رہے ہیں تو ہر اس بندے نال محبت کریں جڑا میرے حسین نال محبت کریں۔ کیمریاں تو پیچھے جتنے بھی مولا دے عزادار مومنین شیعہ سنی مسلمان موجود ہیں، میں پورے یقین نہ لاگ سکتا کہ 80-85% بندیاں نعرے دا جواب نہیں۔ سونے لگ دے ہو یا علی، اگر کوئی بندہ اس بھولے کھیج ودا ہے نا بھی میں نعرہ نہ مرے ساتھ امیر ملوم ہو سا، تو دی غلط فہمی نے۔ امیر بندہ لگدا ہی ہوتا ہے جدو امیر المومنین دا نا چاہے۔ یا علی اللہ ہر اس فرد نال محبت کر جیڑا میرے سیدزادہ حسین نال محبت کردا ہے۔ نبی دن جیڑا حسین نال محبت کرسی میں بھی اس نال محبت کرساں، خدا بھی اس نال محبت کرسی۔ یہ حسین دی محبت دا بدلہ، اور محبت صرف زبانی نہیں، محبت دل وچوں۔ حسین نال محبت صرف لفظاں دی حد تک نہیں، حسین نال محبت جان دیون دی حد تک۔ ایک گل اور کراں، پھر نبی فرما رہے ہیں کہ تو کوشش کر لے، تو کوشش کر لے، تیرے دل وچ حسین دی محبت تیری مرضی نال آ ہی نہیں سکتی۔ اے گل بڑی قیمتی نے، ادھلے بھی رلیا میرے نال، تیرے دل وچ حسین دی محبت تیری مرضی نال نہیں آ سکتی۔ آقا ادو فرما رہے ہو حسین نال محبت کرو، پھر فرما رہے ہو کہ ساڑی مرضی نال حسین دی محبت ساڑے دل وچ آ ہی نہیں سکتی، تو پھر کیویں آندی ہے حسین دی محبت ساڑے دل وچ؟ نبی فرمائے تیری مرضی دے اتے کسے اور ذات دی مرضی شامل ہے۔ آقا کس دی مرضی ہے؟ مصطفیٰ فرمائے اذا اراد اللہ لعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، جدو اللہ کسے بندے نال بھلائی دا ارادہ کردے او دے دل وچ میرے حسین دی محبت
خدا کسے بندے نال بھلائی دا ارادہ کرتا ہے اس دے دل وچ میرے حسین دی محبت رکھ دے. اگر تیرے دل وچ حسین دی محبت ہے تے تو سر سجدہ شکر وچ رکھ اور تیرے آخری ساہ تک تیرا سر سجدہ شکر وچ رہے. شکر دا حق ادا نہیں ہوندا صرف اس گل دا کہ اللہ نے تیرے دل وچ حسین رکھے. چپ کر گئے ہو؟ چلو میں ایک گل اور کردا میں ایک گل اور کردا. توجہ ہو گئی الحمدللہ سارے دی. یہی میں چاہتا کہ ذرا ماحول بہتر ہوئے تو اس تو بعد مصائب کا جملہ پڑھیے. ایک گل اور سن لو. ایک اہل سنت بندے محبت حسین تے ایک گل لکھی اور ایک واقعہ لکھیا. واقعہ اج دا نہیں 1400 سال پہلے دا لکھیا. بندہ ہے دادو آنے والے اور رائے ونڈ دا. رائے ونڈ جان دے ہو؟ باگڑ دے نال. اچھا چلو شکر ہے پتہ ہی نہیں. لاہور دے نال ہے. بندے دا نام ہے ڈاکٹر محمد زکریا. کوثر اس دی کتاب ہے حکایات صحابہ. توجہ نال سننا. اس لکھیا ہے کہ نبی دے زمانے مدینے چ رہن والے ایک بندے اپنی زوجہ تے تہمت لائی کہ تو میرے حق وچ خیانت کی. اگو وہ بندہ لکھتا پیا ہے کہ زوجہ بڑی کوشش کی تھی اس نے مطمئن کرن دی. اس آخیا نہیں میں تیرے تے یقین نہیں. زوجہ اس دے پاسے ویکھ کے آکھ رہی ہے بھی اگر میرے تے یقین نہیں تیرے اس الزام اور شک دا فیصلہ اگر تو اجازت دے تے اللہ دے نبی کو نہ کروا لے. خدا دی پچھلے توجہ چ بیٹھے نا سارے. خدا دی حجت موجود ہے. مدینے چ رسول اللہ موجود ہیں. سرور انبیاء تو فیصلہ کروا لے. آخیس انہاں تو وڈا جج زمانے تے کوئی نہیں. من کوئی اعتراض نہیں جو فیصلہ اللہ دے نبی کرن من قبول ہے. برقع کر کے بارگاہ رسالت حاضر ہوئی. آقا میرا شوہر لا رہا ہے الزام ایدی قسم سننا. آقا من خدا دی توحید دی قسم من توڑی رسالت و نبوت دی قسم اگلی گل تے حد کر دیتی ہے. سر جھکا کے دیئے توڑی دھی دے تطہیر آلے ویڑے دی شرافت دی قسم. آقا میں توڑی دھی سیدہ دی کنیزاں میرا شوہر میرے تے الزام لا رہا ہے. فیصلہ تساں کرنا ہے. وہ بار بار الزام لا رہا ہے کہ 3 سال دا بچہ جڑا ساڑھے گھر پرورش پا رہا ہے وہ بار بار آکھ رہا ہے کہ وہ بچہ میرا نہیں. توجہ. مصطفیٰ فرمائے جے فیصلہ میں کرنا ہے تو پھر آج نہیں پھر جمعہ والے دن تو بھی آ تیرا شوہر بھی آوے تیرا بچہ بھی آوے. مسجد نبوی نمازیاں دے سامنے میں مصطفیٰ فیصلہ کرسا کہ کیا وہ بچہ حلال زادہ ہے یا نہیں. لو جی توجہ رکھنا. جمعہ والے دن جدو نبی انہوں آندہ ویکھیا اس ویلے سلیمان در ویکھیا دن میں انہاں دے بچے دا فیصلہ کرنا ہے. ذرا دروازہ تطہیر تو میرے حسن حسین لے آ. دروازہ تطہیر تو میرے حسن حسین لے آ. توجہ بھائی. دادوانے والے سلیمان چل دے دروازے تطہیر تے پہنچے. اتھے دروازہ کھڑکایا نہیں جاندہ. دروازہ بطول دا ہوئے تے دستک نہیں ہوندی. آیت پڑھی جاندی. آیت تطہیر حضرت سلمان فارسی نے پڑھی. ہن توجہ رکھنا. دروازہ کھلا. سلمان آدن میں حیران ہویا کہ دروازہ کھلا ہے تو فضا دے سجے پاسے حسن ہے کھبے پاسے حسین ہے. میں گیا بھی حسنین نو لینا تے جے میں آکھیا بھی نہیں کہ میں حسنین نو لینا یا میرے تو پہلے فضا جوانان جنت دے سرداران نو نال لے آئیے. سوال کر کے آدھے فضا کے ماجرہ ہے. میں منگے تو نہیں حسنین میرے منگن تو پہلے کی میں لے آئیے. سلمان دا چہرہ میں کیا دیدن سمجھاونا چاہنیاں باہر دے نوکر ہو دن اندر دیا قدیزہ ہو دیا.
جویں تینوں ممبر تے بیٹھے نبی آکھیا میرے حسنین نو لے آ، اسی طرح مینوں پردے چ بیٹھی نبی دی دھی آکھیا جا میرے حسنین دے آ۔ لو جی گل یاد ہے سارے نو، دعا علی دیاں پتراں نو نال رلا کے سلمان دا پہلا قدم مسجد نبوی اجدا دعانا تے سلا کے لیو آیا۔ اس 3 سال دے بچے جس دی ماں تے الزام آئی، اس ویکھیا حسین دا چہرہ، محبت حسین اچ، عزت حسین اچ، پہلے حسین دے احترام واسطے اٹھیا، پھر جھکیا، پھر متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام کیتا۔ نبی اس نے پیو دے ویکھیا تے پتر نو لے زوجہ نو لے تے گھر ٹر جا، بچہ تیرا حلال رہتا ہے۔ آقا فیصلہ کیویں ہویا؟ مصطفیٰ فرماندے جس دے دل وچ میرے حسین دا احترام ہوئے وہ حرامی نہیں ہو سکتا۔ جس دے دل وچ میرے شبیر دی عزت اور محبت ہے، میں ادھر ویکھ میرا چاند، میں ادھر ویکھ، احترام حسین ہے تو حلال ذات ہے۔ یاد رکھو مجلس لائیو چل رہی ہے، نبی نہیں آکھیا کہ جس شیعہ دے دل وچ حسین دی عزت ہے، کسے دے دل وچ بھی اگر حسین دا احترام ہے، کیونکہ ہر دور دے حلال زادے دی مجبوری دا نام حسین ابن علی، سب کچھ لٹایا ہے مظلوم کربلا اس دین دی خاطر، صرف نماز دی جنگ نہیں کربلا، پورا دین بچایا ہے مظلوم کربلا۔ نماز کا رکن ہے، حصہ ہے، کل تو دین ہے، حسین کل بچایا ہے، حسین جز نہیں بچایا، سب کچھ قربان کر دیتے، پتر دیتے حسین، بھرا دیتے حسین، بھتیجے دیتے حسین، اپنا سر دیتا حسین، بھیڑا دیاں چادرہ دیتیاں حسین۔ جڑا بندہ اجے تک حائد شامل نہیں ہو سکیا، دھی دے دو دیتے حسین۔ خرچہ تے ویکھنا، بطول دے پتر اس دین دی خاطر خرچہ کتنا کی؟ کربلا بھرا دے لگے 9 گھنٹے، توحید بچ گئی، نبوت بچ گئی، کلمہ بچ گیا، اذان بچ گئی، نماز بچ گئی، قرآن بچ گیا، روزہ بچ گیا۔ یہ 9 گھنٹے جو حسین سب کچھ بچایا۔ ایک دفعہ ہر عزادار دے منہ چو بلند ہائے نکل جاوے، بھین دی زندگی لگ گئی ہے حسین بچایا۔ صدقے ہو جانا، بی بی بات کری ہے قبول فرمائے، زندگی میری مخدومہ دی لگ گئی ہے ہرا بچا مرتے، ہاں جا گئی ہے تو بس مجلس پوری، چونکہ ممبر مظلوم کربلا اور مجلس حسین دا جڑا ماحول ہے وہ ذریعہ نجات ہے، فقط نجات دی خاطر، اور یہ ہکو عبادت بچ گئی نے، ایک عبادت بچ گئی نے حسین نو رومن والی، اس دے وچ خدا را دکھاوا تے بناوٹ کدی نہ ہوئے۔ اگر اے خالص ہو کے کردہ راسے نا، اس دا اجر حسین دی ماں بڑا دس۔ اے دین بچاون جڑا قافلہ 28 رجب نو ٹریا، بھرا والی دا بھرا موجود، پتر والی دا پتر موجود، وارث والی دا وارث موجود، تے جدو ہٹے قافلہ پھر کسے دا کچھ نہیں بچے، اللہ دا دین بچ گیا، علی دیاں دیاں تے نوہاں دا کچھ باقی نہیں رہا۔ اس دین دی خاطر اتنا رولیاں، اس دین دی خاطر اتنا اجڑیاں، اس دین دی خاطر اتنا ستائیاں گئیاں، علی دیاں دیاں۔ پہلا لفظ مصائب دا 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول جمعہ دا دن، اثر دا وقت،
مدینے دے بیر مدینے دیاں دیواراں ویکھ کے سجاد نو آدھی آئی سجاد کیڑا شہر ہے؟ مرحبا جھولیاں پھیلاؤ یار بری آئے واسطے بڑا پڑھتا سجاد جوانیاں مانے میرا چل سجاد سامنے کیڑا شہر ہے؟ امام دی رات بتی دادو وانا کتال پور کنڈ سرگانا وغیرہ دیگر جتنے علاقیاں دے لوگ میرے سامنے موجود ہو اے جڑی اے مانے اے جڑی پٹی ہے اس سے عزاداری بڑی ہے اسی اکثر واقعات زندگی ایسے ہوندے ہیں کہ سانو کربلا یاد آ جاندی ایک گل کردا اس دے بعد پھر مصائب دی اگلی گل کردا تیرے اس وسدے شہر دادو مانے دی کوئی عزت دار تھی 20 سال بعد بھی اگر پیکے شہر چاہے نا اس نو پوچھنا نہیں پوندا اے شہر کیڑا ہے میرا پیکا گھر کتھے میرے بھراواں دی گلی کتھے میرے پیو دا دروازہ کتھے تے میں 10 سال 20 سال یا 5 سال دی گل نہیں کی تھی انصاف تو آپ کر صرف پونے 2 سال دے بعد سجاد تو بار بار عالیہ پوچھ دی رہی ہے سجاد کیڑا شہر تیری ہائے بلند ہوئی ہے امام سجاد دی رات ودی اماں کیویں بھول سکتے ہو اس شہر تو اماں کوئی عام شہر تو نہیں یہ تھوڑے نانے محمد دا آباد کردہ یسرب تو مدینہ جس نو کیتا ہی تھوڑے نانے یہ مدینہ ہے بی بی آدھی سجاد تے کیوں آکھیا ہی میں نہ بھول سکتی اماں ہون تک باقی شہران دا پوچھ دے آئے ہو ہن پرائے یہ تھوڑا اپنا اماں اس تو بھولنا بندہ نہیں عالیہ پتر دی داڑھی چمکیا دن سجاد انصاف نال دس میں کدی مدینہ باہروں دیکھیا بھلا ہو یار سونی ہے کی تھی سجاد میں تا نانے دی قبر تے بھی رات دے اندھیرے جاندیا سجاد اگر مدینہ ہے نا اتھائی خیمہ لوا اتھائی میں نے ایک بھائی میرے لئے پاس مسائب کھلا پڑھنا اتھائی خیمہ لوا میں حسین دی عزاداری دی بنیاد رکھا شام چو ٹرنے لے 3 دن بی بی دمشق جو حسین دی مجلس پڑھی مدینے پہنچ کے مدینے دے بیر حسین دی غربت بیان کی تھی تے بی بیاں رونیاں عزاداری دی بنیاد ادا تو ہی ہے جدو تو حسین دی بھیڑ رکھ گئی ہے تے پھر بی بی فرمائے ہون بشیر نو آکھ مدینے دی گلیاں چونج کے اعلان کرے اعلان انج کرے جی میں سمجھاواں اما کیویں کر کے اعلان کرے فرمایا اس نو آنکھ بن کے اعلان کرے جڑی پھرا لے گئی آئی پھراواں تو بغیر اللہ ساجی آیا وے عزادارہ دی جڑی پتر لے گئی آئی وہ رسل مبا کے اللہ جندی اجے بھی آئے نہیں نکلی یا اس نو آنکھ اعلان کرے جڑی پانی نہ رومنہ لے کے گئی آئی اور رات رومنہ لے کے سیدہ راضی ہومن بی بی تیری ہائے قبول فرماوے جڑی پانی نہ رومنہ لے کے گئی آئی اور رات رومنہ لے کے وال آئیے جا اس نو آکھ ہر گل ہر دکھ دس دے وے 2 گلنا میرے پہنچن تو پہلے مدینے خاص کر محلہ بنو ہاشم اجند سے کیڑیاں گلنا ہولے ہولے رو کیا دیئے ایک ایلی اکبر دی برچی نہ دسے آئے کر سوزہ دارو رو کے پیا دیئے دوسرا میری بیشی نہ دسے اے 2 گلہ نہ دسے اعلان کر دے وے مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے بشیر اعلان ودا کر دے مدینے آلے مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے بشیر آدھے قبر رسول دی زیارت کر کے سلام کر کے پتران دا پرسہ دے کے میں باہر نکلے ہاں مرکزی دروازہ محلے بنو ہاشم دا اس دروازے تے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے جس دا گریبان چاہ کے پیرج نہ لین کوئی نہیں ظلفاں بکھری ہوئی ہیں میرا دامن نہ کیا ہے منادی کرن والا میرا نام عبید اللہ میں غازی عباس کا پترا میں آپ پہ نہیں آیا غازی دی ماں پہ ہی کچھ دی ہے 10 عباس والے ہیں مرحبا کیا علمہ والا
عباس کربلا چو واپس والا ہے حالت ویکھی اس پیرج نالین کوئی نہیں گریبان چاہ کے زلفاں بکھری ہوئیاں غربت نظر آ رہی ہے موٹے تے ہاتھ رکھ کے آدھے غازی دا پتر دھوپتے کیوں کھلوتا ہے اے گل روا گئی دھوپتے کیوں کھلوتا ہے سر جھکا کے آدھے جس دا میں نوکر ہانا وہ سارا دن دھوپتے اکبر دا انتظار کر رہی ہے دروازے دے اندروں میری دادی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سر جھکائی کھلا ہے اندروں آواز آئیے اعلان کرن والا کیا عباس والے سر جھکا کے دے بی بی اس واسطے پہلے غازی تو پوچھے نے جو غازی توڑا اپنا پترے اور میں بیر بیٹھے عزادار تک میں ہے سننا چاہنا بی بی آدھی اس واسطے نہیں پوچھے جو میں غازی دی ماں ہوں بلکہ میں اس واسطے پوچھے میں نے یقین ہے اگر عباس واللہ ہے وہ سارے واللہ ہے اے ہائی مان ایک ماں دا اپنے پتر واسطے سر جھکا گیا دے بی بی پرسہ دیوان آیا عباس کربلا مارے گئے لفظ عباس تے مارے ونجن دا نام آیا اگلا سوال کر گیا دیئے تے بطول دا پتر بی بی حسین بھی مارے گئے اگلی گل بڑا درد ہے دادوانے آلیا رو کے عباس دی بڑھڑی ماں پیا دی میرے اگلے سوال دا جواب دے غازی حسین تو پہلے لتھا یا بعد ہے ایس گل واسطے میں تیری منت کی تھی بے غور میرے ال رکھی پہلے لتھا یا بعد ہے بی بی پہلے تو نے پتر دے ہاتھ قلم ہوئے آنکھیں تیر لگا سارج گرز لگا پھر عباس زین چھوڑی غازی تو بعد حسین مارے گئے بزرگ زدارہ مست جملہ تھا تڑپ کے بی بی دی کیا عرب اچ کسے ماں او پتر پیدا کر لے ہے جائے میرا غازی لہایا ہے ہائے 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 کیا عرب اچ کسے ماں او پتر پیدا کر لے ہے جائے میرا غازی لہایا ہے بی بی ایک نہیں 9 لکھ آئی تیرے عباس نہ لڑن واسطے فرمائے 9 لکھ تو میرا غازی نہیں لاتا بشیر دیوار تے متھا مار کے دے 9 لکھ نہیں لہایا بہن میرا دی جو بیٹھ جا بیٹھ بہن میرا دی چپ کھا گئی ہے اور کھلا ہے دروازہ بشیر تا پہلے کنڈ کی تھی کھلائی کھلا ہے دروازہ بی بی آدھی ٹور میرے نال عبید اللہ نو نال رلایا بشیر کنڈ پچھے ودا ٹردہ ہے آپ بہ گئی ہے جنت البقی دی دیوار دے بالکل قریب رسول اللہ دی تھی دی جملہ ماتم دے نال ہے رسول اللہ دی تھی دی قبر دے نیڑے بیٹھی ہے عباس دی ماں پچھے بہ گیا ہے بشیر ہاتھ بطول دی قبر ال کر گیا دی حسین راضی روی اس نسیا ہے جدا تیرا پٹھا ہے نا میرا کوئی نائی میں صدقے ہو جاوا میں صدقے ہو جاوا جدو تیرا مارے آگیا ہے میرا عباس کوئی نہیں او پہلے مارے اعلان ٹردہ گلیاں دے وچ کردہ واپس آیا اعلان جو گونج گیا محلہ بنو ہاشم وچ تے سنے علی دے پتر محمد حنفیہ بستر چھٹ گیا وجود دی طاقت بحال ہوئی اج پتہ لگا جو سجن والا ہے آخری ایک جملہ دے کوین دادوانے آلے ہو گئی نوکری مکمل جتنا حکم آئی دادوانے آلے مہینے آدھرانا اعلان سنن دے بعد ایک بیمار اٹھی کے دوسری بیمار کو لایا انفیہ اٹھ کے حسین دی تھی کول میں کوشش کرنا کہ میں نہ بوں گھٹ چینا بہت گھٹ کیڑا شیعہ ہے جنہوں لقب دا نہیں پتا یا کیڑا شیعہ ہے جنہوں نہیں پتا جو حسین دی بیمار تھی کون آئی اٹھ کے حسین دی بیمار تھی کو لایا سردار دی تھی کوئی آدھا ودہ واللہ ہے چاچا سنیا تا میں بھی ہے میں جا رہا ہوں استقبال تے پر میں کل لے نہ جاؤ انتظار دی ہمت مک گئی ہے میں بھی توڑے نالا سا عباس دی اممہ حسین دی تھی چند پردادار محمد حنفیہ محلہ بنو ہاشم جو نکلے مدینے دے بیر خیمے سجاد اٹھے بی بی آدھی کتھے جا رہے ہیں پر میں میرے علم چے محمد حنفیہ ابن علی سن ملن پہ آندہ ہے امامت راہ تے ونج بانا
استقبال ون کردا میرے 17 چاچیاں جو ایک بچ گیا. میں تو تیری ہنج کال کھلا پڑھدا یار. میرے 17 تھوڑا آسان کریں, میرے 17 چاچیاں چوں ایک بچ گیا. بی بی آدھی کلا نہ جاؤ, میری طرفوں محمد باقر نو نال لے کے جاؤ. ماتمی عزادارو پیو تے پتر آ کے رستے دے بہ گئے. پتر دا سر چم کے رو رو کے بیٹھا دے, باقر جب تک میں نہ بولا تے دسنا نہیں اسا کون ہے. اخلاق کر سجڑے بدی بیٹھے ہو, جب تک میں نہ بولا تے نہیں دسنا اسا کون ہے. بابا جنہوں نے ملن آیا ہے انہوں کو چھپاون دی وجہ امام فرمیندے ہیں میں سجاد اپنی غربت دا اندازہ لاؤنا ہے کہ میں کتنا اجڑے ہاں. میں نے سکا چاچا پہچان سکتا ہے یا نہیں. رومن والے ٹر دے ہوئے محمد حنفیہ دے قدم رکے. بی بی آدھی چاچا کیوں رک گئے ہو؟ بڑے غور نال ویکھ کے آدھے لگتا ہے کسی غلط اعلان کیتا ہے, کسی غلط اطلاع دیتی ہے. ساڑھا 53 گیا محنت نہ کر سا تیری مصائب تے محنت دا کوئی جوڑ نہیں. ساڑھا 53 گیا. اے ترائے ساڑھے پردہ دار ڈھیران انہوں دا خیمہ ہکو ہے. نالے تمہیں حسین دی پردہ دار تھی, توڑا پردہ زمانے تے مشہور ہے. رستے تے وے کوئی مرد بیٹھا ہے, میں پہلے اس نے اٹھاواں وقت میں تن لے ویسا دادو وانیا لیا پھرا دی کنڈ تے نگاہ پئیس. 1000 بندے جوی پھرا کھلوتا ہوئے میں تو نہیں بھولتا. چاچے دا دامن ناپ گیا دیئے شنت نہ دے رہے مطلب کوئی میرا روئے ہوئے سجانا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے ہونے کرے گا مستعد شنت نہ دے رہے مطلب کوئی میرا رولے ہوئے سجن ہوئے. ٹردے محمد حنفیہ سید سجاد دے کول آئے, ایک ہاتھ موڑے تے رکھیا. صرف 2.25 سالاں دے بعد سکا چاچا سکے بھتیجے دا موڑا ہلا کیا دے ضعیف میرا سلام ہوئی. بڑھڑا میرا سلام ہوئی. رات ودیے سر نسچایا, سر جھکے رہے تے ہولے ہولے آواز آئیے علی ابن ابی طالب امیر المومنین دا پتر میرا ہی سلام ہوئی. لفظ امیر المومنین محمد حنفیہ سنے ایک لازے واسطے خاموش ہو گئے. جان دیں میرا بابا امیر المومنین ہے, سجادہ دن جاننا میرے بابے دے حق دی معرفت رکھتا ہے. ہاں میں رکھتا معرفت. اچھا میں نے بھی جانتا ہے, میرے بابے نے میرے خاندان نے بھی جانتا ہے. رو کے فرمائے دن تیرے عزت دار گھرانے میں اس دنیا چ جی میں جانتا اور بولو بیٹھ پہ کرنا اور کوئی نہیں جانتا. جوانی ہمارا میرا چن آواز ہے جے میرے خاندان نو جانتا ہے بس میرے گھر دے پردے تو بھی واقف ہے. سجادہ دے ہاں اسے پردے پیچھے میں رو گیا. پردہ بھی جانتا ہے جو میں علی دادا سیادہ نے جے پردہ جانتا ہے مدرسہ جان گلا نہیں میرے نال پردہ دار سجادہ دے دربار گلا میں بھی نہیں میرے نال بھی پردہ شرما گئی
ویچ کسنا رہیا نماواب ہے مرحبا 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 جو میں کوشش کر کے میں ہے تیرے تئی پہنچا رومڑ والے ادادار ہو جاتی ہے جی تئی حج نہیں آئی انفیا تڑپ ہے آج کڑ زخمی ہے سیادہ دے صرف کڑ نہیں میری آنکھاں بھی زخمی ہے ہولے ہولے آواز آئی علی دلال میں کڑ کر بھاجا پردے دارا دعا تو گزر جاوے دادو آنے آلے اللہ دا عرش آلے مدینے دی زمین حلوی ہے شنکا پھیرا کڑ کر بیٹھا ہے بھین پردہ بڑھایا ہے سجاد دی نظر پئی ہے بھین گھرے کیا دے ہولے ٹور لگ مرچی گئی ہے اور تیرے اکبر نا تیرا کوئی نہیں بلیا ویر سیادہ دے تروٹ سہرے گا الحمدللہ 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 جوانی آوارو جی سیادہ جتنے ادادار ہو رکھو ماتم اللہ سر پہ پھیڑ دے تیز قدمات نظر پئی ہے سجادہ دے ہولے ٹور لاغ مرچی گئی ہے اور تیرے اکبر دو تیرا کوئی نہیں بلیا نوکرا سیادہ راضی ہوئے اس غم پہ علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ رکھو رمڑا لیا پھرا کڑ کر بیٹھا ہے بہن گزر گئی ہے باپ کے راتن بابا میرا صبر مک گیا ہے کوئی پرانے ادادار ہو میں 50 سال پرانا بہن پڑھدا تو سر زندگی ہوئی سجادہ دے جن صبر مک گیا ہے وقت پھپی نواب بھلا لائے رمڑا لیا باکر میرے آئے دامان جا کے ہاتھ پایا ہے حسین کی دھیوے کے آدھیے کیوں ہاتھ لائی سردہ ماتم کیوں ہاتھ لائی میری چادر دو اور میرا برکاوے خدا سیدھا بی بی آدھیے میں تھی لاجپال الحمدللہ الحمدللہ سیادہ راضی ہوئے ہو سکتے تھوڑا ایگو کا سہارا دے میں دوہر پہنچا ہوا رو کے آدھے دامن اس وقت نہ آئے میں تیرا رشتہ دارا بیویا دیے دامن چھوڑ میں غازی دی بھتری ہے سیادہ تھے جن تو غازی دی بھتری ہے میں تیرا بھتریجا جہدے کو لو پردہ بڑھایا تیرا پھرا سجاد روڑا لیا پھرا دے قدمات جھڑیے آدھیے سجاد پونے 2 سال پہلے تیری داڑھی کالی آئی بھین دوہان اللہ کیا دے تھی ماں ٹردی او بے غیرت وچ کئیے داڑھی رنگ مرحبا جو ایک مہر ہور کرنا سجاد بہن نو سہارا دیتا ہے بہن پھرا محمد حنفیہ تے غازی دی ماں آخری ادادار پائی جڑے حلقے دے ماتمیوں جڑا خیمے دے اندر آئے حنفیہ ساریاں بیویاں تے نگاہ پیتی ہے کتنا اجڑی ہے آلیہ سیادہ دے سجاد علاج آلیہ کہہ لیے سیادہ دے تیری بھائنے جنہ ماتم کرنا ہے روڑا لیا بھرا میرے آوے شریف گھر دیا دھیا بھرا دے سامنے سر جھوکے لیے بھرا سرا تے ہاتھ رکھ دے حنفیہ ہاتھ بدھایا ہے آلیہ دے سر تے آیا ہے بی بی جھڑ پئی ہے ماتم کر کے آدھیے میرے سر میں زخم میرا محرم مولا اپنے دادے دے ازاداروں دا گواہ بان روڑ والے ازاداروں حسین دن ہی ہر بیوی کو مل لی ہے وقت پھر آخری مہینے وقت پھر آپ خدا کیا دیئے سجاد ساری
واپس پھرا